السلام علیکم بچوں، آج ہم ایڈونچر آف ٹام سوئر کی چیپٹر نمبر 3 یعنی سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2 میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹام سوئر کو ہکل بیری فن راستے میں ملتا ہے اور یہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ منڈے یعنی پیر کی رات کو یہ لوگ قبرستان میں جائیں گے اور وہاں پہ یہ لوگ اپنی مری ہوئی بلی لے کے جائیں گے، کس لیے؟ تاکہ وارڈ سے ایک بیماری ہے جس کا علاج کر سکے۔ چلے اب اسٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر 3، دا گریو یارڈ ایٹ مڈ نائٹ یعنی قبرستان رات کے وقت۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ رات کے 9:15 بجے 9:30 بجے ٹام اور سیڈ جو ہے وہ ظاہر بستر پہ چلے جاتے ہیں سونے کے لیے۔ اس کے بعد وہ لوگ ظاہر سی بات ہے کرسچنس تھے تو وہ اپنے طور پر جیسے بھی دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد سونے لگتے ہیں، تو سیڈ سو جاتا ہے لیکن ٹام جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے اور انتظار کر رہا ہوتا ہے بے چینی کے ساتھ کہ کب اس کی کھڑکی سے باہر سے آواز آئے گی میاؤں میاؤں کی اور وہ قبرستان جا سکے گا۔ یہی انتظار کرتے کرتے وہ بے چین سا سو جاتا ہے اور جب وہ سوتا ہے تو اس کو خواب بھی آتے ہیں۔ پھر اچانک پڑوس والی کھڑکی سے اس کو ایک آواز آتی ہے کہ کوئی چیخ رہا ہوتا ہے کہ بلی یہاں ہمیں اتنے پریشان نہیں کرو اور یہاں سے جاؤ، کیونکہ بلی جو ہے وہ کسی کے گھر میں کھڑکی سے کود جاتی ہے اور اس کا کچرا گرا کے چلی جاتی ہے۔ اب یہ انتظار میں سو چکا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ ان آوازوں کی وجہ سے ٹام سوئر جاگ جاتا ہے۔ جب وہ جاگتا ہے تو اس کو میاؤں کی آواز آتی ہے اتنے میں، اور میاؤں کی جب بار بار آواز آتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرور ہکل بیری فن ہے۔ پھر وہ چھپ چھپا کے کسی طرح سے باہر نکل آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہکل بیری فن وہاں پہ اپنی بلی کو، مری ہوئی بلی کو لے کر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں لڑکے وہاں سے چلتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ آخری آور یعنی آخری گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد چلتے چلتے ان لوگوں کو قبرستان ملتا ہے جہاں پہ بڑے بڑے درخت اور گھاس ہوتی ہے۔ ہوا چل رہی ہوتی ہے، ہر طرف درخت ہل رہے ہوتے ہیں۔ ٹام خوف زدہ ہوتا ہے کہ کہیں مرے ہوئے لوگوں کی روحیں نہ یہاں گھوم رہی ہوں اور اسے ستانے لگے۔ لڑکے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں دونوں، اور دونوں نے اپنی سانسیں بھی روکی ہوئی ہوتی ہیں، خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، اور ایک دم خاموشی ہو جاتی ہے۔ صرف ہواؤں کی آواز آتی ہے، پتے ہل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ لوگ قبرستان پہنچ جاتے ہیں اور قبرستان میں وہ اپنی حفاظت کے لیے ایک 3 بڑے بڑے اینس کے درخت ہوتے ہیں اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ اچانک سے انہیں الو کے بولنے کی آواز آتی ہے جس میں جو کہ خاموشی کو توڑ دیتا ہے اس کی آواز سے۔ دونوں بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ٹام سے ہکل بیری کہتا ہے یہ کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور ان لوگوں کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ اب دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً لگ رہا ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگ آنے والے ہیں، آوازوں سے لگتا ہے، ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگ اندھیرے میں ظاہر ہے نہیں دیکھ پاتے، ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، بس آپس میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچانک سے ان لوگوں کو بڑی دھندلی سی تصویریں نظر سی آتی ہیں، جو کہ اندھیرا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ضرور یہ کوئی شیطان آ رہا ہے اور شیطان ہی ہے، تو ہم اب وہ کام جو کرنے آئے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ وارڈز بیماری کا علاج کر سکیں۔ اتنے میں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی 3 ڈیولز آ رہے ہیں، یعنی 3 شیطان آ رہے ہیں، اور تینوں شیطان آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے حق کو پہچان ہوتی ہے ایک آواز سے کہ یہ تو مف پاٹر ہے، اور دوسری آواز پہ ٹام حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ تو انجن جو ہے۔
اب تو بہت خاموشی جو قبرستان کی ہوتی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، اور وہ تینوں آدمی ان کے سامنے نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ وہیں آ کر کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ جس درخت کے پیچھے وہ لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور درخت کے پیچھے کون چھپا ہوا ہوتا ہے بچوں؟ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں درخت کے پیچھے ٹام سوئر اور ہکل بیری چھپے ہوئے ہیں۔ اب ان دونوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ تین لوگ کوئی شیطان نہیں، یہ تین لوگ مف پوٹر، انجن جو اور ڈاکٹر رابنسن ہیں۔ اب یہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر رابنسن کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ بیلچہ وغیرہ لے کے آؤ اور لا کے قبر کھودو۔ اچھا، یہ جو قبر ہوتی ہے جس کے ساتھ ہی یہ درخت ہوتا ہے جس کے پیچھے ہکل بیری اور ٹام سوئر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو قبر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہارس ولیم کی، جو بندہ سیٹرڈے کو یعنی ہفتے کی رات کو جس کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے یا جو مر گیا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ قبر کھودنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رابنسن کے ہاتھ میں لالٹین ہوتی ہے، وہ لالٹین لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ قبر کھودنے لگتے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ہارس ولیم کی قبر کھودی جا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر رابنسن لالٹین لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہیں پر، اور دیکھتے ہیں یہ لوگ کھود رہے ہیں تو ان کو بار بار کہتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، جلدی سے قبر کھودو۔ اب وہ لوگ قبر کھودتے ہیں، اس کے اندر سے کافن نکالتے ہیں، کافن نکال کے اس کے اوپر سے اس کا لڈ ہٹاتے ہیں، کور ہٹاتے ہیں، اور کور ہٹا کے اس کے اندر سے وہ ڈیڈ باڈی باہر نکالتے ہیں اور اس کو ڈال دیتے ہیں ویل بیرو کے اوپر، اور اس کے اوپر کمبل ڈال دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، پوٹر کے پاس ایک بڑی سی چھری ہوتی ہے تاکہ وہ رسی کو کاٹ سکے سائیڈوں سے۔ وہ رسی کاٹتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر رابنسن سے وہ کہتا ہے، ڈاکٹر رابنسن اب $5 اور دو ہمیں۔ ڈاکٹر رابنسن حیران ہو جاتے ہیں۔ انجن جو کہتا ہے ہاں یہی بات ہے، دو ہمیں۔ اب تو ڈاکٹر رابنسن غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، کہ مجھ سے کہا تھا کہ آپ ایڈوانس میں پیسے دے دیں، یعنی کام ہونے سے پہلے ہی پیسے دے دو پورے۔ میں نے پورے پیسے دے دیے، اب پھر تم لوگ پیسے مانگ رہے ہو، اب کس بات کے پیسے؟ اب تو انجن جو کا غصے سے برا حال ہو جاتا ہے اور وہ لڑنے کھڑا ہو پڑتا ہے۔ انجن جو کہتا ہے یہ تو ڈاکٹر تم کو وہ وقت یاد نہیں جو 5 سال پہلے میں تمہارے ابو کے کچن میں یعنی باورچی خانے میں تم سے کھانے کے لیے مانگنے آیا تھا، تو تم نے مجھے کچھ نہیں دیا، اور تمہارے فادر نے یعنی تمہارے ابو نے مجھے جیل میں ڈلوا دیا جیسے کہ میرا کوئی گھر بار نہیں ہے۔ میں نہیں بھول سکتا یہ بات، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، آج یہ معاملہ یہیں پر حل ہوگا، میں آج تم سے بدلہ لے کے رہوں گا۔ اب وہ ڈاکٹر کو دھمکانے لگتا ہے، اس کے اوپر آگے بڑھ کے اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح مف پوٹر بھی چھری پھینک کے چیخنے لگتا ہے، اب آؤ آؤ میرے سامنے، دو پیسے ہمارے۔ چیخنے چلانے لگتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور اس کے اندر پوٹر ظاہر سی بات ہے وہ ڈرنک ہوتا ہے تو وہ گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس لڑائی جھگڑے میں انجن جو فائدے میں رہتا ہے۔ انجن جو کیا کرتا ہے، انجن جو وہ چھری ہٹاتا ہے جو مف پوٹر کے ہاتھ سے گری تھی، اور وہ چھری وہ ڈاکٹر رابنسن کے اندر مار دیتا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر رابنسن اسی لاش کے پاس جو ولیمسنز کی لاش تھی اسی کے پاس گر پڑتے ہیں اور وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر گزرتی ہے تو اس کے بعد انجن جو تو اپنا آرام سے وہاں کھڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، بس ڈاکٹر آخری چیخ نکلتی ہے اور وہ مر جاتا ہے وہیں پہ۔ اور اس کے بعد انجن جو کہتا ہے آج یہ معاملہ حل ہو گیا، میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، انجن جو اس ڈاکٹر رابنسن کی باڈی سے میں جو پیسے اس کی پاکٹ میں ہوتے ہیں وہ سب چوری کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ مف پوٹر کی جو چھری اس نے ماری ہوتی ہے ڈاکٹر رابنسن کو، وہ چھری نکال کے مف پوٹر کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے،
مف پاٹر تو بے ہوش پڑا ہوتا ہے. وہ کچھ دیر گزرتی ہے اور مف پاٹر ہوش میں آتا ہے اور وہ ایک دم پریشانی کے عالم میں، اس کے ہاتھوں میں جسم میں خون لگا ہوتا ہے. وہ اٹھتا ہے، انجن جو سے کہتا ہے، انجن جو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ سچ بتانا، ایمانداری سے بتانا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا نا، میں تو بے ہوش ہو گیا تھا، مجھے کیا پتا، مجھے کچھ نہیں پتا. انجن جو کہتا ہے پریشان نہیں ہو میرے بھائی، پریشان نہیں ہو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ مف پاٹر کے تو ہاتھ میں چھری تھی. اب ظاہر ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا اس کے دوران جب وہ بے ہوش تھا. وہ یہ سمجھا کہ اس نے بے ہوشی کے عالم میں اسی نے قتل کیا ہے. اور جب وہ اس سے بھیک مانگتا ہے انجن جو سے، اس کے پیر پکڑ لیتا ہے، بھائی یہ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، جھوٹ ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں کسی کی زندگی نہیں چھین سکتا، میں کسی کا قتل نہیں کر سکتا. مف پاٹر رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے انجن جو سے. لیکن انجن جو مضبوط رہتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس یہ کافی ہے کہ یہ بات ہم دونوں کو پتہ ہے، یہ جرم تمہیں سے ہوا ہے مف پاٹر، تمہیں نے قتل کیا ہے کیونکہ تم ہوش میں ہی نہیں تھے، تمہارے پاس چھری تھی، تم نے مار دی، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ تم اپنے راستے جاؤ، میں اپنے راستے جاؤں گا، اور ہم یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ راز رہے گا. اور درخت کے پیچھے دو لڑکے یہ سارا معاملہ، یہ سارا واقعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس 2 سے 3 منٹ بعد جو قاتل ہوتا ہے، بلینکیٹڈ باڈی یعنی جو کفن یعنی لاش نکلی ہوئی ہوتی ہے جس کے اوپر کمبل ڈلا ہوتا ہے، وہ پڑا ہوتا ہے وہاں قبرستان میں. کافن ہوتا ہے جس کے اوپر کور نہیں ہوتا اور کھلی ہوئی قبر ہوتی ہے، اور صرف کالی رات ہوتی ہے جس میں چاند نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد سب جگہ خاموشی ہو جاتی ہے. تو بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ اسٹوری ضرور پسند آئی ہوگی. ہوپ فلی یو ول لائک اٹ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. بائے بائے.